نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الاسماء كلها اور سکھلا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے ثم عرضهم على الملائکتی پھر سامنے پیش کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے فقال انبئونی پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو باسماء ہؤلاء نام ان کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا فرشتے بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا۔ اس آیات مبارکہ میں حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نقصان اور نفع کے تعلیم فرما دیا اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القاء کر دیا، کیونکہ بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ، لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و ہمت کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آیات نمبر 33 میں قال یا آدم انبئہم فرمایا اے آدم بتا فرشتوں کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، قال الم اقل لکم فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو انی اعلم کہ میں خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمینوں کی، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ اس آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر سب امور ملائکہ کو بتا دیے کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے احاطہ علمی پر اش کر گئے۔ تو اللہ تعالی نے ملائکہ سے فرمایا کہ کہو ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں مکنون ہیں وہ بھی سب ہم کو معلوم ہے۔ اس سے علم کی فضیلت عبادت
پر ثابت ہوئی۔ دیکھیے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ معصوم مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے، اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے، خدا کی صفت نہیں، البتہ علم خدائے تعالی کی صفت اعلیٰ ہے۔ اس لیے قابل خلافت یہی ہوئے، کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔ آیات نمبر 34 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابا واستکبرا، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں الا ابلیس یعنی مگر شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا جب اللہ نے حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں، جیسا سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نذرین پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنے بے لوثی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس طمع میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں، عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت ارض کا خیال پاتا رہا۔ جب حکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائگان جانے پر جوش حسب میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔ اب آیت نمبر 34 کے دوسرے حصے میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں۔ اس میں یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلافت، حکمت، مصلحت اور موجب عار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 35 میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ اب اس آیت
کا آیت نمبر 35 میں مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا یا بقول بعض انگور یا انجیر یا ترنج وغیرہ کا، واللہ عالم۔ یہ درخت کے بارے میں مختلف اقوال ہے، کسی کے ہاں یہ گندم، کسی کے ہاں یہ سیب تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور یا انجیر تھا۔ صحیح علم اللہ کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات مبارکہ کو سمجھنے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرنے اور اللہ رب العزت کے حکموں کو کامل مکمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔